وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اور ان لوگوں پر جو روزہ کی طاقت نہیں رکھتے ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ دینا ہے. یہ قرآن مجید کی آیت کے اندر ان دو قسم کے لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ آدمی بوڑھا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے علماء نے فقہا نے قرآن کی اسی آیت سے تخریج کیا ہے، مسئلہ نکالا ہے کہ وہ ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ دے دے. وہ کتنا ہے جی؟ صدقہ فطر. وہ پھر اس کو صدقہ فطر کے اوپر کہا ہے کہ صدقہ فطر کی ایک آدمی کا جتنا صدقہ فطر بنتا ہے وہ ایک مسکین کو دے دے. بوڑھا آدمی جو روزہ نہیں رکھ سکتا، ایک وہ بیمار جس کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ اس کی بارے میں کہ ہو سکتا ہے یہ اسی مرض کے اندر مر جائے، دوبارہ اس کو صحت نہ آئے، ایسی بیماری لگ گئی کوئی کہ اس کے بچنے کی اس کی امید نہیں ہے، زیادہ چانس اس کے مرض ہی ایسی پکڑ لی، ڈاکٹروں نے اندازہ لگا دیا ویسے تو موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ بوڑھا آدمی اور جو بیمار ہو اس حد تک کہ اس کو پیچھے بچنے کی امید نہ ہو، زیادہ چانس بیچارے کے مر جانے کے ہوں، تو وہ پھر کیا کرے گا؟ ایک مسکین کے کھانے کا صدقہ کرے گا. وہ کتنا ہے جی؟ وہ صدقہ فطر ہے. صدقہ فطر بھی آپ سن لیں، صدقہ فطر کا بھی ٹائم آ رہا ہے، آ گیا ہے، ابھی بھی دے سکتے ہیں، عید سے پہلے دینا ہوتا ہے. تو صدقہ فطر اللہ کے نبی کے دور میں نا جی گندم اس وقت مہنگی تھی، اور کشمش اور یہ کھجور اور کشمش یہ سستی تھی اللہ کے نبی کے دور میں. تو اللہ کے نبی نے 3 کلو کہا ہے کھجور کا اور کشمش کا، 3 کلو دے. ابھی کھجور اور کشمش 3 کلو بڑی مہنگی ہے، بہت پیسے کی بنتی ہے، لیکن گندم کا کہا ہے کہ 1.25 کلو. گندم 1.25 کلو بن جائے گی 300 کی زیادہ. تو گندم 1.25 کلو، اور اگر کھجور اور یہ کشمش ہے یہ 3 کلو، 3.5 کلو. یہ آدھا ہے 1.25 کلو گندم، اور وہ 3.5 کلو وہ پورا ہے، یعنی 3.5 کلو کا آدھا 1.25 کلو. تو گندم 1.25 کلو. وجہ اس کی یہی ہے، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ گندم اس وقت مہنگی تھی تو گندم کم تھی، جو اور گندم اس لیے اللہ کے نبی نے وہ اس کا زیادہ مہنگی تھی تو وہ اس کو کم مقدار بتائی، اور یہ زیادہ بتائی، یہ سستی. یہ کھجوروں کے باغات تھے، کشمش وہاں بڑی عام تھی اس لیے. لیکن اب فقہا نے اس کی ترتیب بنا دی ہے کہ صدقہ فطر کے بھی آگے دینے کے 3 قسم کے بندے بنا دیے مال کے حساب سے، مالداری کے حساب سے. جو غریب ہے ادنا درجے کا جو بیچارہ ہے وہ کیا کرے؟ وہ گندم کے حساب سے دے دے، فی آدمی گندم کے حساب سے صدقہ فطر دے دے. یعنی 300 روپے بنایا علماء فقہا نے آج ابھی نا 300 روپیہ فی آدمی کے حساب سے. جتنے گھر کے افراد ہیں تو جو گھر کا سرپرست ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے جتنے مستورات ہیں، جتنے بچے ہیں، کوئی اس وقت مہمان بھی آیا ہوا ہے، کوئی رشتہ دار آپ کی رہ رہا ہے تو اس کا بھی آپ دیں گے. جو چولہے کے اوپر کھانا کھا رہے ہیں ان کا رؤوس یعنی جو گھر کے اندر موجود ہیں تو وہ ان کا دیں گے، صدقہ فطر دیں گے. تو وہ کیا بنے گا جی؟ ادنا درجے کا جو آدمی بیچارہ غریب درجے کا، بالکل جو غریب ہے وہ جس کے اوپر وہ نصاب نہیں ہے، جس کے پاس اس کے اوپر تو صدقہ فطر واجب ہی نہیں، یہ اس اتلا درجہ ہے غریب جس کو کہتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو صدقہ فطر لگتا ہے، جس کو لگتا ہے وہ تو بیچارہ ادا ہی نہیں کرے گا. تو وہ کیا کرے گا جی؟ 300 روپیہ 1.25 کلو گندم 300 روپے کے حساب سے یہ بنتی 300 کی. اور اگر وہ دے، اگر درمیانے درجے کا ہے اوپر تھوڑا سا، تو وہ کھجور کے حساب سے دے دے. کھجور 400-500 روپے کلو ہے تو 3 کلو کھجور بنے گی 1200 1300 1400 کتنے کی. اور اگر اللہ نے اور مال دیا ہے تو وہ کیا کرے؟ کشمش کے حساب سے دے دے. وہ اس سے بھی زیادہ مہنگی ہے، ہو سکتا ہے 1200-1300 800 900 1000 روپے ہو، تو وہ 3000-3500 کی بنے گی. تو اللہ نے تو آدمی خود دیکھیے اپنے آپ کو کہ میرا زیادہ سے زیادہ نکل جائے. تو یہ نہ ہو کہ اپنے آپ کو سارے ساتھی اپنے آپ کو صرف وہ نیچے والے درجے میں شمار کرتے ہیں کہ وہ گندم کا مسئلہ پوچھ لیا، گندم ہی بس نظر آ گئی تو گندم کے حساب سے دی. ہر آدمی دیکھے میری حیثیت کیا ہے، تو اس حیثیت سے وہ صدقہ فطر ادا کرے. تو 2 قسم کے بندے صدقہ کیا کریں گے جی؟ روزہ نہ رکھ سکیں تو وہ صدقہ فطر ادا کریں گے. ایک تو بوڑھا آدمی، ایک بیمار آدمی جس کو، اگر بیمار آدمی، بڑھاپا تو واپس آتا نہیں ہے نا، بڑھاپا تو موت ہی آئے گی تو بڑھاپا ختم ہوگا.
لیکن بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے. ایسی بیماری جو موت والی ہو، ڈاکٹر کہہ دیں کہ مر جائے گا، لیکن پھر بھی وہ صحیح ہو سکتی ہے. اب وہ اگر صحیح ہو گیا، اس نے صدقہ فطر دے دیا تھا، یہ فدیہ دے دیا تھا روزوں کا، لیکن وہ تو ٹھیک ہو گیا ہے. اب کیا کرے، صحت مل گئی، اب کیا کرے، وہ جتنے روزے اس نے فدیہ دیا تھا وہ اس کا اللہ اس کو ثواب دے گا اس کے پیسوں کا جو اس نے خرچ کیے. جو روزے رہ گئے تو ان کی قضا کرے. پھر ایک مسئلہ رہ گیا جی پچھلے روزوں کی قضا کیسے کرنی ہے. ایک آدمی 20 سال سے روزے نہیں رکھ رہا، وہ قضا کیسے کرے گی، میں کیسے قضا کروں. وہ اس طرح قضا 2 صورتیں اس کی بیان کی ہیں. وہ اندازہ لگا لے میرے 20 سال کے 20 رمضان گزرے تو نیت کرنا ابھی 30 روزے، جو پہلا میرا رمضان گزرا تھا نا میں اس کے وہ 30 روزے رکھ رہا ہوں، تو 30 روزے رکھ لے. پھر میرا دوسرا رمضان گزرا تھا وہ دوسرے رمضان کے رکھ لے. اس طرح 20 سال کے وہ پورے کر دے. اور اگر 20 سال کے 5-6 سال کے اندر 5-6 سال کے اندر پورے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے قضا کرنی ہے نا. تو 12 مہینوں کے اندر یا 1 مہینہ تو روزوں کا گیا، 11 مہینے ہی آدمی رکھتا رہے تو 11 سال کی قضا تو ہو گئی. 11 سال کی قضا 1 سال کے اندر بھی ہو سکتی ہے. چلو اس میں سے کچھ روزے ایسے ہیں، کچھ ایام ایسے جن میں روزہ نہیں رکھ سکتا، پھر بھی 10 مہینوں کی 10 سالوں کی قضا تو 1 سال کے اندر بھی ہو سکتی ہے اگر آدمی قضا دینا چاہے تو ترتیب سے وہ آدمی کو میرا پہلا جو رمضان رہا ہے. دوسری صورت کہ روزے اندازہ لگا لے میرے روزے کتنے رہے. رمضان پورا اس کا نہیں رہا مثال کے طور پہ، ایک رمضان میں 10 رہ گئے، ایک رمضان میں 5 رہ گئے، لیکن 15-20 سال سے اس کے روزے رہ رہے ہیں، لیکن اس کو اندازہ اس کو پتہ نہیں ہے، تعیین نہیں ہے کہ میرے کتنے روزے رہ گئے. اب قضا دینا چاہتا ہے تو وہ اندازہ لگا لے، تعیین تو ہے نہیں، لکھتا تو رہا نہیں میرے کتنے، تو اندازہ لگا لے کہ میرے 300 روزے رہ گئے. اب 300 روزے لکھ لے کاپی کے اوپر یا ذہن کے اندر رکھ لے. اب روزے کی قضا دینا شروع کر دے کہ یا اللہ میں وہ روزہ رکھ رہا ہوں جو سب سے پہلا میرا قضا ہوا تھا، اس کی قضا دے رہا ہوں. اب وہ ادا کر لیا. اب اگلے دن یہ کرے گا کہ یا اللہ میں وہ روزے کی قضا کر رہا ہوں جو سب سے میرا پہلا قضا ہوا تھا. ہر روزے پہ وہ پہلے کا نام لے گا، کیونکہ وہ پہلے کی جب اس نے قضا کر دی تو پہلے تو ختم ہو گیا. اب اگلے درجے میں جو پہلا آیا وہ دوسرے نمبر والا پہلے پہ آ گیا. اب دوسرے درجے والا جو روزہ رکھ لیا تو تیسرے نمبر والا پہلے پہ آ جائے گا. اس لیے پہلے کا نام لے گا کہ یا اللہ جو سب سے میرا پہلا، یہ آسان طریقہ ہے، جو سب سے میرا پہلا روزہ رہ گیا ہے اس کی میں قضا کرتا ہوں. یا اللہ جو سب سے میرا پہلا روزہ رہ گیا میں اس کی قضا کرتا ہوں. تو ایسے ہی وہ جیسے جیسے نیچے والے ادا ہوتے جائیں گے تو وہ اوپر والے پہلے درجے پہ آتے جائیں گے، اس کی قضا ہوتی جائے گی. پھر اور نمازوں کا بھی ایسے ہی ہے، نمازوں کی قضا کا بھی ایسے ہی ہے. جس کو تعین نہیں ہے میری 10 رہ گی، 15 رہ گی، 20 رہ گی، نمازوں کی قضا کرنا چاہتا ہے تو وہ نمازوں کا ایک اندازہ لگا لے، میری 500 نمازیں رہ گی، میری 1000 نمازیں رہ گی. تو وہ اس کو اس طرح یا اللہ میں سب سے پہلے جو میری فجر کی نماز قضا ہوئی وہ میں ادا کر رہا ہوں، اس طرح وہ کرتا رہے. تو ایک دوسری حدیث اللہ کے نبی کی آتی ہے، وہ نا جی اللہ کے نبی نے فرمایا رب صائم، روزے کو روزہ اللہ میں توفیق دے رہا ہے. دیکھیں عمل کرنا مشکل نہیں ہوتا، عمل کرنا پھر بھی مشکل بڑا ہے. پھر بھی شیطان نفس اور شیطان انسان کے دشمن ہے، کرنے نہیں دیتے عمل. لیکن پھر بھی اگلا جو میں کام کہہ رہا ہوں اس کے حساب سے عمل کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا عمل کو بچا کر لے جانا اللہ کے پاس. جتنا عمل کو بچا کر اللہ کے پاس لے جانا یہ مشکل ہے کہ میرا عمل بچ کر اللہ کے پاس چلا جائے. یہ میرے محترم دوستوں ضائع کروا دیتا ہے انسان. دیکھو حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع. روزے داروں میں سے بعض روزے دار ایسے ہوں گے کہ ان کے روزے میں سے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے بھوکا رہنے کی. اور رات کو قیام کرنے والوں میں سے قیام کرنے والے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے قیام کا ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا سوائے جاگنے کے. کیا مطلب کہ دن کو روزہ رکھ لیں گے لیکن گناہ ایسے کریں گے کہ سوائے ڈھانچے کے روزے کا ڈھانچہ رہ جائے گا، فرضیت سر سے اترے گی، ثواب نہیں ملے گا. تو فرض تو سر سے اتر جائے گا، کھایا پیا نہیں، روزہ ٹوٹنے والی جو چیزیں بیان کی ہے وہ نہیں کی تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا اس کا. لیکن جو غیبت کر دی، جو کسی کو تھپڑ مار دیا، گالی دے دی، چوری کر لی، ڈکیتی کر لی، کوئی ایسے معاملات کر لیا، آنکھوں کا گناہ کر لیا، چلنے کے پاؤں کا گناہ کر لیا، وہ جو حدیثوں کے اندر آتا ہے نا کہ انسان کا بد نظری کرتا ہے تو اس کی آنکھ کا روزہ ٹوٹ گیا، جو زبان غیبت کرتا ہے تو اس کی زبان کا روزہ گیا. یہ جو حدیث کا مطلب، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ نے اس کے اوپر ثواب دینا تھا، جو ملنا تھا، وہ اس کو ثواب نہیں ملتا، فرض سر سے اتر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے اور صحیح طرح جینا، روزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. فدیہ پورے مہینے دا کہ ایک روزے دا جڑا دسو جی؟ ایک مہینے دا. یہ جڑا جی فدیہ ہے نا جی میں دسیا فدیہ، یہ ایک مہینے دا ایک فدیہ ہے بھی صدقہ فطر کے مطابق دے دیں گے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء واشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
یا رب العالمین ہماری سیئات سے ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے یا رب العالمین جو پڑھا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ قرآن کی یا اللہ سمجھ عطا فرما یا رب العالمین اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری مسجد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے یا اللہ آباد فرما تمام مساجد کو یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے آباد فرما یا اللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما جو جہاں کئی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.